جب آپ بدر سے واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ رقیہ کی وفات کی خبر دی گئی۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے غیر معمولی محبت فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے سیدہ ختیجہ سے ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 30 سال ہوتی ہے تو اس زمانے میں بیت اللہ شریف کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ مشرقی جانب بیت اللہ شریف کا دروازہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون حرم میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیے اللہ کی قدرت اور اس کی مرضی کہ سب سے پہلے صادق اور امین حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان کی نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شدت کا دشمنی کرنے والا ابو لہب، اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور ان بدبختوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آپ ذرا تخیل کریں، تصور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نظام، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی جو بڑی بیٹی ہے، سب سے بڑی تو سیدہ زینب تھی، ان کے بعد دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، ان کی شادی سیدنا عثمان ابن عفان سے ہو جاتی ہے۔ جہاں تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو یہ اموی خاندان کے چشم و چراغ، نہایت شریف و تبا، قریش کی نہایت معزز و محترم شخصیت تھے، اور ان کا شمار مکہ مکرمہ کے بڑے اور کامیاب ترین تاجر میں ہوتا تھا۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ عثمان کا رشتہ نہایت کامیاب اور نہایت قابل رشک ثابت ہوتا ہے۔ عزیزو، اس جوڑے کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ شدید بیمار تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے ان کو چھوڑا، اور آپ نے ان کو کہا کہ میں جا رہا ہوں بدر۔ چنانچہ جب آپ بدر سے واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ رقیہ کی وفات کی خبر دی گئی۔ جب سیدہ رقیہ فوت ہو جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غم زدہ دیکھا، تو آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم ابھی گھر میں تھی، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کی شادی بھی سیدنا عثمان ابن عفان سے کر دی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان ابن عفان کے نکاح میں آتی ہیں۔ اس لیے عزیزو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی، ان کا نام سیدہ فاطمہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی یہ بیٹی نہایت پیاری تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی یا سب سے چھوٹا بیٹا فطرتی بات ہے، بہت پیارا ہوتا ہے۔ ان کی شادی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد ہوتی ہے۔ جہاں تک سیدنا علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے، یہ قریشی تھے، ہاشمی تھے، سیدہ فاطمہ بھی ہاشمی تھی، اور یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے ہاں اولاد ہوئی، بڑی شان و شوکت والے، بڑی عظمت والے 2 صاحبزادے، حضرت حسن، حضرت حسین، اور ان کی نسل دنیا میں آج تک باقی ہے، اور انشاءاللہ حسنین کی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے غیر معمولی محبت فرماتے تھے۔ سیدنا حسن و حسین کے علاوہ سیدہ فاطمہ کی ایک بیٹی بھی تھی، جن کا نام انہوں نے اپنی بہن کے نام پر ام کلثوم رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے سیدہ ختیجہ سے ہوئی۔ جہاں تک ابراہیم کی والدہ کا تعلق ہے تو ان کا نام ماریہ قبطیہ تھا، یہ مصر کی رہنے والی تھی،
اور وہاں کے بادشاہ مقوقس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھجوایا تھا۔ جہاں تک ابراہیم کا تعلق ہے یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ناظرین اکرام، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 30 سال ہوتی ہے تو اس زمانے میں بیت اللہ شریف کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کو خاصی مدت گزر چکی تھی۔ اس زمانے میں بیت اللہ شریف کے اوپر چھت بھی نہیں تھا، دیواریں بھی بہت زیادہ اونچی نہ تھیں۔ اچھا ہوا یہ کہ کچھ چوروں نے اس سے فائدہ ٹھہرا اور بیت اللہ شریف کے اندر رکھا ہوا خزانہ چوری کر لیا۔ عمارت ویسے بھی بڑی پرانی اور خستہ حالت میں تھی، خطرہ یہ تھا کہ کسی وقت گر نہ جائے، لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ اس پرانی عمارت کو گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ اچھا جی، قریش نے جب فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کو از سر نو تعمیر کیا جائے گا تو ان کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جو پرانی عمارت ہے اس کو گرایا جائے۔ اب ہر کوئی یہ بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں بیت اللہ شریف گرانے کی وجہ سے اس پر عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ اچھا، اب سارے آپس میں سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ قریش کا ایک بڑا سردار تھا ولید بن مغیرہ مخزومی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ حضرت خالد بن ولید جن کا ہم سب ذکر کرتے ہیں، حضرت خالد کے یہ والد تھا، بڑا آدمی تھا۔ بہرحال یہ بدبخت انتہائی اسلام کا دشمن تھا، لیکن اس نے اس وقت جو دعا کی وہ سننے والی ہے۔ کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے ہمارا مقصد تیرے گھر کی تعمیر ہے، تخریب نہیں، ہماری نیت صاف ہے، اس لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کدال لیا اور بیت اللہ شریف کے چند پتھر گرا دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ولید کے اوپر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی تو وہ بھی آگے بڑھے اور عمارت کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رکھی ہوئی بنیادوں تک گرا دیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے پہلے قریش نے کچھ عہد کیا، اور وہ عہد آپس میں مشورہ کر انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا بیت اللہ شریف کی تعمیر میں صرف حلال مال خرچ ہوگا، اس کی تعمیر میں بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال، لوٹا ہوا مال بالکل نہیں لگایا جائے گا۔ اور اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ لینا بہت بڑی سعادت تھی۔ قریش کے جتنے معروف قبائل تھے سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا۔ ان کو اتفاق سے ایک رومی معمار مل گیا جس کا نام باقوم تھا۔ باقوم جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اس کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ لوگ بڑے جوش و خروش سے پتھر دوڑ رہے تھے۔ بنو ہاشم جو ہیں انہوں نے بھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور میرے ماں باپ قربان ہو، میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنے چاچاؤں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھوئے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیت اللہ شریف کے ایک انتہائی اہم پتھر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں حجر اسود نہایت ہی مبارک اور فضیلت والا پتھر ہے۔ اچھا، جس وقت عمارت حجر اسود کی بلندی پر پہنچی قریش میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون نصب کرے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو شخص حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرے گا اس کی عزت اور شرف میں اضافہ ہوگا۔ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو، اس کو یہ سعادت حاصل ہو۔ اب یہ جھگڑا 5 دن تک چلتا رہا، ہر کوئی دعوے دار، ہر کوئی اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جھگڑے کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ڈر یہ تھا کہ کہیں تلواریں نہ چل جائیں، قتل و غارت نہ شروع ہو جائیں۔ ابو امیہ مخزومی قریش کا بوڑھا سردار، اسے لڑنے جھگڑنے والوں کو بلایا، اسے بات سنو، خاموش ہو میری بات سنو، کیوں لڑتے ہو؟ ایسا کرتے ہیں ابھی حرم کے دروازے سے جو شخص اندر داخل ہوگا ہم اس کو اپنا ثالث مان لیتے ہیں۔ جتنے لڑنے جھگڑنے والے تھے ان کے بعد ابو امیہ تم نے بات بڑی اچھی کہی ہے، لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم آپ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ مشرقی جانب بیت اللہ شریف کا دروازہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون حرم میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیے اللہ کی قدرت اور اس کی مرضی کے سب سے پہلے صادق اور امین حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔
جیسے ہی آپ پر ان کی نظر پڑی نا، سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، خوشی سے سرشار ہو گئے، کہنے لگے ھذا الامین رضینا ہو ھذا محمد، ارے یہ تو امین آ گئے ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے قریب پہنچے، قریش نے ساری بات بتائی، درخواست کی کہ آپ ان کے درمیان حجر اسود کے حوالے سے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں۔ اب یہاں یہ اندازہ کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست، ذہانت، دانائی کو لاکھوں بار جو ہے وہ داد دیجئے، کتنا خوبصورت آپ نے فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، ایک بڑی چادر لاؤ، حکم کی فوراً تعمیل کی جاتی ہے، بڑی چادر لائی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو زمین پر بچھایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھا، اور آپ نے جتنے لڑنے جھگڑنے والے تمام قبائل کے سردار سب کو بلایا۔ آپ نے کہا، ان سے کہا ایسا کرو، اس چادر کو کناروں سے پکڑو اور اوپر اٹھائیں۔ لو جی، تمام سردار اس چادر کو اٹھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اسی طرح بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس لے چلو۔ تمام سردار حجر اسود کو اٹھائے ہوئے مخصوص جگہ پہ جہاں حجر اسود ٹکا ہوا ہے وہاں لے کے جاتے ہیں، اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بڑا عمدہ، بڑے بڑے سردار، عقل مند، زیرک لوگ اس فیصلے پر انتہائی خوش ہیں، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قتل و غارت سے بچا لیا ہے۔ آپ کی پوری قوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہے، آپ کی تعریفیں کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مکے والوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا جی، میں نے پہلے عرض کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت مکہ والوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف رزق حلال لگایا جائے گا۔ اب حلال کمائی کے پیسے جمع کیے گئے تو پتہ چلا کہ پیسہ جو ہے وہ تو کم پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیت اللہ شریف کے شمالی جانب کعبہ کی لمبائی تقریباً 5 میٹر کم کر دی، تقریباً 6 ہاتھ یعنی 5 میٹر بنتی ہے۔ عزیزو، اب سب نے بیت اللہ شریف کی تصویریں دیکھ رکھی ہیں۔ تصویر میں شمالی جانب جو آدھا دائرہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ وہی چھوڑی ہوئی جگہ ہے، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، اور اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں یا ہجر کہتے ہیں۔ حتیم کے معنی ہے ٹکڑے کر دینے والی، اور اس کا نام حتیم اس لیے پڑا کہ یہ جگہ ظالم اور جھوٹی قسم کھانے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ یہاں پہ اس بات کو جان لیجئے، اس جگہ پر اگر نوافل ادا کیے جائیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر نوافل ادا کیے۔ بیت اللہ شریف کی بلندی 15 میٹر، چوڑائی 10 میٹر، لمبائی بھی 10 میٹر ہے، گویا ایک مربع شکل کی عمارت ہے جس کا دروازہ زمین سے 2 میٹر اونچا ہے اور حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر اونچا ہے۔